اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کرتا ہے، اے انسان وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے پیدا کیا اور زمین کی خلافت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں پیدا کیا سب انسان کے لیے ہے۔ کھیت اور رسیلے اور رنگیلے پھلوں سے لدے ہوئے سرسبز باغات، اونچے اونچے پہاڑ، گہرے دریا، رنگ برنگ پرندے، گوناگون چوپائے، سب اسی کی خدمت گزاری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسے چاہیے کہ ہر چیز کو اپنے تصرف میں لائے، اس سے فائدہ اٹھائے، اس سے اپنی خدمت لے، لیکن یاد رکھے کہ یہ جو نعمتیں عطا کرنے والا پروردگار ہے اس کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ چونکہ انسان دنیاوی زندگی میں زمین ہی پر رہتا ہے اور انسان کی زندگی کا مکمل دار و مدار زمین ہی پر ہے۔ انسان کو جتنی غذائیں ملتی ہیں زمین سے، دوائیں ملتی ہیں تو زمین سے جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں، ان سے دوائیں بنتی ہیں، لباس پہنتا ہے تو زمین سے کپاس اگتا ہے، کپاس سے روئی، روئی سے تاگا اور تاگے سے کپڑا بنتا ہے، اور انسان جتنی استعمال کی اشیاء حاصل کرتا ہے سب زمین سے۔ لوہا بھی زمین سے نکلتا ہے، لکڑی نکلتی ہے تو زمین سے، سونا چاندی پیتل نکلتے ہیں، تمام دھاتیں معدنیات کوئلہ وغیرہ نکلتا ہے تو زمین سے، پیٹرول ڈیزل نکلتا ہے تو زمین سے، چاہے وہ سنگار کی چیز ہو، ضرورت کی چیز ہو، بیماری کے طور پر استعمال کی جانے والی دوا ہو، چاہے لوہا ہو، چاہے لکڑی ہو، چاہے کوئی چیز ہو، انسان کی دنیاوی زندگی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں زمین سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تیری غذا، تیرا لباس، تیرا مکان، تیرے تمام استعمال کی چیزیں، تیری تمام سنگار کی چیزیں، تیرے مکمل ساز و سامان تو زمین سے حاصل کرتا ہے۔ تو زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ہم نے تیرے لیے پیدا کی ہیں، ہم نے تجھے زمین کی خلافت عطا کی، زمین کی نعمتوں سے بہرامند ہونا ہم نے تیرے لیے حلال کر دیا۔ تو تجھے یہ بات زیبا دیتی ہے کہ جس کا تو کھا رہا ہے اسی کی گائے، جس کا نمک کھا رہا ہے اس کی نمک حلالی کرے، نمک حرامی نہ کرے۔ ہم نے تیرے لیے سب کچھ پیدا کیا اور تو جا کر پتھروں کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے، تو جا کر دریاؤں سمندروں کو اپنا خدا سمجھ رہا ہے، تو درختوں پہاڑوں کو عبادت کے قابل سمجھ رہا ہے، تو کیسی بڑی ناانصافی اور کیسا بڑا ظلم ہوگا۔ یہ تمام چیزیں زمین پر رہنے والی چیزیں تیرے معبود نہیں، تیرے خادم ہیں، ان سب کو ہم نے تیرے استعمال کے لیے پیدا کیا، تو ان تمام اشیاء کا مالک بنا کر زمین پر بھیجا گیا، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے زمین پر بھیجا۔ مالک کا مطلب عارضی طور پر تجھے ملکیت عطا کی گئی، حقیقت میں تو مالک اللہ ہے، بطور امانت کے کچھ دن کے لیے ظاہری عارضی ملکیت تجھے دی گئی، تو تو اس پر اگر ایمان نہیں لاتا تو تو خود غور کر کہ تو کدھر بہک رہا ہے۔